إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال أمير الدنيا في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قابل قدر اور ذی وقار علماء کرام اساتذہ کرام اور بالخصوص اس ادارے کے شیخ الحدیث مولانا عبدالخالق حافظہ اللہ اور دیگر طلبہ اور طالبات بالخصوص میری وہ بچیاں جو اس سال فارغ التحصیل ہونے کا شرف حاصل کر رہی ہیں اور جن کی تعداد 19 بتائی گئی ہے جو کہ بہت ہی ایک حوصلہ افزا تعداد ہے سن کر خوشی ہوئی اللہ رب العزت آپ سب کو استقامت دے اور منہج کا صحیح فہم عطا فرما دے.
یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ بچیاں، قوم کی بیٹیاں دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں، اور وہ والدین جنہیں اللہ تعالیٰ نے جذبہ عطا فرمایا کہ اپنی بیٹیوں کو مدارس کے سپرد کرتے ہیں اور ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے ہیں، وہ بہت ہی خوش نصیب والدین۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من آل جاریتین یدخل الجنۃ انا وہو کہاتین، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دیں اور وہ ان کی کفالت کرے، بڑی ہی وسعت کے ساتھ، بخل سے کام نہ لے اور صحیح طریقے سے ان کی کفالت کرے، تو میں اور وہ جنت میں یوں داخل ہوں گے۔ آپ نے دونوں انگلیاں ساتھ ملائیں، اس طرح مل کر ساتھ ہم داخل ہوں گے۔ تو یقیناً یہ بہت بڑی شرف کی بات ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے کتاب العلم میں ایک باب قائم کیا ہے جس کا مقصد عورتوں کی تعلیم کی فضیلت بیان کرنا ہے۔ باب تعلیم الرجل اہلہ، کہ ایک شخص کا اپنے اہل کو تعلیم دینا یا دلوانا۔ جیسے باپ ہے تو اپنی بیٹیوں کو، شوہر ہے تو اپنی بیوی کو، اور بھائی ہے تو اپنی بہنوں کو ان کی تعلیم کا اہتمام کرے۔ اس باب کے تحت ایک حدیث لائے ہیں ابو ہریرہ کی روایت سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ یؤتون اجرہم مرتین، 3 قسم کے لوگ اپنے عمل کا دوہرا اجر دیے جائیں گے۔ جو کام وہ کریں گے انہیں ڈبل اس کا ثواب ملے گا اور دوہرا اجر ملے گا۔ ان میں سے ایک شخص، رجل عنده امة فعلمها فأحسن تعلیمها وأدبها فأحسن تأدیبها ثم اعتقها وتزوجها، جس شخص کے پاس ایک لونڈی ہو جو اس کو اچھا علم سکھائے، اچھے ادب سے آراستہ کرے، پھر اس کو آزاد کر دے اور اس سے نکاح کر لے، اس شخص کو ہر عمل کا دوہرا اجر ملے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال یہ ہے کہ جب ایک لونڈی کو علم سکھانے کا یہ اجر ہے جس کی ذمہ داریاں محدود ہوتی ہیں، تو ایک آزاد عورت کو علم سکھانے کا کتنا اجر ہوگا۔ آزاد عورت تو اس کا دائرہ کار بڑا وسیع ہوتا ہے اور اس کی ذمہ داریاں انتہائی وسیع ہوتی ہیں۔ جب ایک لونڈی کو علم و ادب سکھانے کا یہ ثواب ہے تو آزاد عورت کی تعلیم کے اہتمام کا کیا اجر ہوگا۔ اور دوسرا شخص اہل کتاب میں سے اپنے نبی پر ایمان لا چکا ہو، ثم ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہ نبی علیہ السلام کی نبوت کا سنے اور آپ پر بھی ایمان لے آئے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو کسی کا اجیر ہے، غلام ہے یا ملازم ہے، نوکر ہے، ادى حق اللہ و حق موالیہ،
اللہ تعالیٰ کا حق بھی بڑی دیانتداری سے ادا کرتا ہے اور اپنے آقا کا حق بھی بڑی دیانتداری سے ادا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی دوہرا اجر دے گا. اس حدیث کی سند کا مدار امام شعبی پر ہے. عامر شعبی علماء تابعین میں سے ہیں. 47 صحابہ سے ان کی ملاقات ثابت ہے. یہ حدیث جو 2 لائنوں کی حدیث ہے سنا کر اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ خود ہو بدون شیء، کہ تم یہ حدیث لے لو کسی مشقت کے بغیر. فقد كنا نرحد لما دونه الى المدینہ، ہم تو اس سے بھی چھوٹی حدیث کو حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات بغداد سے مدینہ جایا کرتے تھے. اتنا طویل سفر کیا کرتے تھے اس سے بھی چھوٹی حدیث کی خاطر. تو یہ بڑی ایک خوش نصیبی اور سعادت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مواقع عطا فرما دیے اور حجت قائم کر دی کہ بیٹھے بیٹھے ہمیں ہزاروں احادیث دستیاب ہیں. ایسے ایسے آلات آ چکے ہیں کہ ایک بٹن دبانے سے ایک موضوع کی سینکڑوں حدیثیں سامنے آ جاتی. مگر سلف صالحین نے بڑی محنت کی. ابو عثمان النہدی علماء تابعین میں سے، انہوں نے ایک حدیث سنی بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. انہیں شوق ہوا کہ یہ حدیث میں خود ان سے سنوں. چنانچہ انہیں علم ہوا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حج کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ حج کرنے گئے کہ حج بھی ہو جائے گا اور ان سے ملاقات کر کے حدیث بھی سن لوں. تو یہ سلف صالحین کی محنتیں. ابو ایوب انصاری کا سفر مدینہ سے مصر تک، اور عقبہ بن عامر سے ایک حدیث سننا صرف، اور جناب جابر کا سفر مدینہ سے شام تک، اور عبداللہ بن انیس سے ایک حدیث سننا اور سن کر واپس لوٹانا. حدیث کی خاطر یہ اخلاص اور یہ محنت ہے کہ محدثین اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب جماعت ہے اور ایک عظیم جماعت ہے. یہ حفاظت دین کے لیے اللہ تعالیٰ کے مجاہد ہیں، اللہ تعالیٰ کے فوجی ہیں. اور جب تک یہ سلسلہ قائم ہے دین پر ایک آنچ نہیں آئے گی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خواتین کی تعلیم کا اہتمام یقیناً ایک شرف کی بات ہے، اور جو بچیاں فارغ التحصیل ہو رہی ہیں اور آئندہ بھی ہوتی رہیں گی، وہ پوری قوت کے ساتھ زمام تعلیم کو اپنے ہاتھ میں لیں اور آگے دین کی نشر کا کام کریں. اس کام کا مزاج ہی یہی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان مینا میں اپنے حج کے موقع پر دعا فرمائی تھی مسجد خیف میں ظہر کی نماز پڑھ کے. نظر اللہ امرا سمع مقالتی فحفظها ثم اداها كما سمعها. الہ العالمین اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دے جو میری احادیث کو سنے، میری باتیں سنے اور سن کر یاد کر لے اور پھر آگے پہنچا بھی دے. یہ حدیث مختلف اسانید سے مختلف الفاظ سے وارد. ایک حدیث میں سمع منی حدیثا، جس نے میری ایک حدیث سن لی، بلکہ ایک حدیث میں سمع منی کلمۃ، جس نے میرا ایک لفظ سن لیا، اور ایک حدیث میں سمع منی شیئا، مجھ سے کچھ بھی سن لیا اور اسے یاد کر لیا.
اور ایک حدیث میں وعاہ کے الفاظ بھی، سمجھ بھی لیا، پھر اسے آگے پہنچا دی. تو اس شرف کی تکمیل جو ہے وہ خالی سننے اور یاد کرنے تک محدود نہیں ہے، بلکہ ایک کام اور انجام دینا ہے، اور وہ آگے پہنچانے کا کام. اور اے عزیز طالبات، پہنچانے کا طریقہ بتانا چاہتا ہوں. اگر ہر طالبہ فارغ ہو کر اپنے گھر کے حجرے کو درس گاہ کے طور پہ اختیار کر لے تو یہ سب سے نفیس طریقہ ہے اس علم کو آگے پہنچانے کا. دعوت کی حجت لے کر قریہ قریہ جانا عورتوں کا کام نہیں. ٹیلی ویژن کی اسکرینوں پر آنا عورتوں کا کام نہیں ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، امت کی محدثہ، فقیہہ، فاضلہ، اور ان کے گھر کا حجرہ ہی ان کی تعلیم و تربیت کی اساس تھا. وہاں خواتین آتی اور بعض اوقات صحابہ بھی آتے، تابعین بھی آتے، اور حجاب کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان سے سوال کرتے، علم سیکھتے، ان سے احادیث لیتے، اور وہ اپنے اسی حجرے میں بیٹھ کر احادیث روایت کرتی، احادیث کا درس دیتی. اس سے انشاءاللہ تعالی ایک ہی محلے میں 1 سے 100 چراغ جل سکتے ہیں. اور آگے ہر بچی اس ذمہ داری کو سنبھال لے تو میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کی اس اساس پر، اس پلیٹ فارم پر ملک کی سطح پر انقلاب آ سکتا ہے. ایک خاتون وہ کام کر سکتی ہے جو شاید مرد انجام نہ دے سکیں. تو یہ ایک نصیحت جس سے میں نے آپ کی اس نشست کا آغاز کیا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سینوں کو، آپ کے افہام کو علم نافع کے لیے کھول دے، آپ کو عمل کی توفیق دے، اور کل میدان عمل میں بالکل صحیح منہج کے مطابق ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق دے. صحیح بخاری کے تعلق سے یہ مجلس قائم ہے. آپ کے سامنے یہ کتاب موجود ہے، اور ہم اس کو صحیح بخاری کہتے ہیں، بخاری شریف کہتے ہیں، مگر اس کا اصل نام جس سے اس کتاب کا تعارف ہوگا جو امام بخاری نے رکھا وہ ہے الصحیح المسند، الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. یہ پورا نام. اس نام میں 4-5 الفاظ قابل غور. نمبر 1 الصحیح. الصحیح کا معنی یہ ہے کہ یہ کتاب اول سے لے کر آخر تک صحیح ہے. الجامع المسند، الجامع المسند الصحیح المختصر. پہلا لفظ ہے جامع. جامع کا معنی یہ ہے کہ یہ کتاب جامع ہے، اس میں تمام موضوعات موجود ہیں، پورے دین کو جامع ہے. اس میں عقیدہ، احکام، مسائل، فضائل، غائب، رقائق، فتن، اشراط الساعہ، سیر، مغازی، تفسیر، یہ سارے ابواب موجود ہیں. یہ کتاب جامع ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو فہم رسا عطا فرما دے تو اس کتاب سے پورا دین نکال سکتا ہے. مجھے وہ مجلس یاد ہے شیخ العرب والعجم علامہ بدی الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کی. حیدرآباد کے ایک چوک میں ایک جلسہ تھا اور مخالفین اسے
خراب کرنا چاہتے تھے، اور اس وقت اہل الحدیث بڑی قلت میں تھے۔ تو ایک صاحب نے سوال بھیجا کہ آپ بخاری سر پہ اٹھائے پھرتے ہیں، سب سے پہلے ہمارے اس سوال کا جواب دیجیے کہ اپنی نماز کے پورے مسائل صحیح بخاری سے ثابت کیجیے۔ اور آفرین ہمارے شیخ پر، انہوں نے تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک ایک ایک مسئلہ صحیح بخاری کے حوالوں سے فی البدی ثابت کیا۔ اور ویسے بھی یہ کتاب الصلاۃ، نماز کے مسائل، بڑا درخیز موضوع ہے۔ کسی نے امام بخاری رحمہ اللہ سے پوچھا کہ آپ کی تمنا کیا ہو سکتی؟ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ کوئی تمنا کیجیے، فرماتے میری تمنا یہ ہے کہ مجھ سے کہا جائے کہ جو نماز کے موضوع پر آپ کے پاس احادیث ہیں وہ بیان کرو، نماز کے موضوع پر احادیث بیان کرو۔ میں ایک ہی نشست میں نماز کے موضوع پر 10,000 حدیثیں بیان کر سکتا ہوں۔ یہ ان کا تبحر علمی، یہ سیر اعلام النبلاء میں قول مذکور ہے، ان کا علمی رسوخ، تبحر علمی ان کا، کہ ایک ہی مجلس میں نماز کے موضوع پر 10,000 حدیثیں بیان کر سکتا ہوں۔ تو یہ کتاب جامع ہے، اس میں پورا دین موجود ہے۔ اور اس کا دوسرا جو نام المسند، یہ کتاب مسند ہے۔ مسند کے 2 معنی، ایک یہ کہ اس کتاب کی تمام حدیثیں جو مقاصد کتاب میں ہیں وہ نبی علیہ السلام تک مرفوع ہیں، وہ نبی علیہ السلام کے فرامین مسند۔ طالبات نے جامع ترمذی پڑھی ہوگی، امام ترمذی مسندیت کا مفہوم اور طریقے سے بتایا کرتے تھے۔ ابواب الطہارہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابواب الصلاۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی طہارت کے مسائل نبی علیہ السلام سے، صلاۃ کے مسائل نبی علیہ السلام سے، زکوٰۃ کے، حج کے، صیام کے مسائل نبی علیہ السلام سے۔ یہ ان کی اصطلاح تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ان ابواب میں تمام حدیثیں مرفوع ہیں، سب نبی علیہ السلام کے فرامین۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پورے مدعا کو لفظ مسند سے اجاگر کیا کہ اس کی تمام حدیثیں مسند ہیں۔ جو حدثنا کے بعد میں احادیث شروع کرتا ہوں وہ سب کے سب مسند مرفوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اور مسند کا دوسرا معنی اتصال سند، کہ سند بھی متصل تمام احادیث کی، مجھ سے لے کر نبی علیہ السلام تک کہیں کوئی انقطاع نہیں ہے۔ یہ مقاصد کتاب میں کوئی حدیث معلق نہیں ہے، کوئی حدیث منقطع نہیں ہے، کوئی حدیث معضل نہیں ہے، کوئی حدیث مرسل نہیں، بلکہ تمام احادیث مرفوع بھی ہیں اور مسند ہیں، یعنی ان کی سند نبی علیہ السلام تک متصل، بیچ میں کوئی راوی ساقط نہیں ہے کسی طبقے میں اور کسی حدیث میں۔ المسند اور الصحیح، یہ کتاب الصحیح ہے۔ الصحیح کا معنی اس کی تمام حدیثیں صحیح، تمام حدیثیں، کوئی حدیث ضعیف نہیں۔ ابو نصر الشیزی الحافظ، انہوں نے اپنے انداز سے صحیح بخاری کی صحت کو واضح کیا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے یہ کہہ کر کہ اگر صحیح بخاری میں کوئی حدیث ضعیف ہوئی تو میں طلاق ہے، وعدہ کہ اس کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ صحیح بخاری میں کوئی ضعیف حدیث ہے ہی نہیں۔ الصحیح، یہ کتاب الصحیح ہے۔
جب محدثین کسی حدیث کو صحیح کہہ دیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث میں 5 شرطیں موجود ہیں، 5 شرائط۔ اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس حدیث میں ان 5 شرائط کا اہتمام کیا گیا ہے۔ وہ 5 شرائط کیا ہیں؟ نمبر 1، تمام احادیث کی سند متصل، جیسا کہ ابھی ذکر ہوا، کہیں کوئی انقطاع نہیں۔ نمبر 2، تمام احادیث کا ہر طبقے کا راوی حافظ ہے، ایسا حافظ کہ اس سے کوئی غلطی اور سہو سرزد نہیں ہوتا۔ کوئی اکا دکا ہو جائے، بتغادہ بشریت تو ممکن ہے، لیکن غلطی نسیان بار بار ہونا یہ ان سے ممکن ہی نہیں، ایسا حافظ۔ نمبر 3، ہر راوی عادل، ہر حدیث کا، ہر طبقے کا ہر راوی عادل۔ اور عدالت کی، عادل کی تعریف محدثین نے خود کی ہے اپنے اس سلسلے کے لیے کہ عادل راوی وہ ہے جو صحیح العقیدہ ہو، جس کے عقیدے میں کوئی جھول نہ ہو، بدعتی نہ ہو۔ اور عادل راوی وہ جو متقی ہو، صاحب تقوی ہو۔ اور تقوی کی تعریف بھی خود کی ہے اپنے اس فن کے لیے کہ تقوی میں 3 امور۔ متقی شخص فن حدیث میں وہ ہے جو 3 چیزوں کا اہتمام کرے۔ نمبر 1، اللہ یصر علی کبیرۃ، کسی بڑے گناہ پر اصرار نہ کرے، کسی بڑے گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ اللہ یرتکب کبیرۃ، کسی بڑے گناہ کا ارتکاب نہ کرے، ایسا متقی ہو کہ اس سے گناہ کبیرہ سرزد نہ ہوا ہو، اس کی حدیث ہم قبول کریں گے۔ وہ اللہ یصر علی صغیرہ، اور چھوٹے گناہ پر اصرار نہ کرے، چھوٹا گناہ بار بار نہ کرے، کیونکہ انسان گناہ سے پاک تو نہیں۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر ابن آدم خطا کار ہے، مگر سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کرتے ہی توبہ کر لے۔ لیکن اس فن میں متقی وہ ہے جس سے گناہ کبیرہ سرزد نہ ہوا اور گناہ صغیرہ بار بار نہ کرے۔ اور تیسری چیز یہ ہے ان یجتنب خوارم المروءہ، ایسے امور سے بچے جو اس کی مروت کو توڑ دیں، جو مروت کے منافی ہوں۔ دیکھیں کتنا دقیق فن ہے۔ امور مروت وہ ہوتے ہیں کہ ایک کام شرعاً حرام نہیں ہے مگر معاشرہ انہیں برا محسوس کرتا ہے، جیسے ایک عالم ہو، شیخ الحدیث ہو اور ننگے سر باہر جائے۔ شریعت میں ناجائز نہیں ہے، ننگے سر جا سکتے، مگر معاشرے میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جائے گا۔ ہمارے خطیب صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، شیخ الحدیث ہیں اور ننگے سر پھر رہے ہیں، اس سے اس کا مرتبہ کم ہوگا۔ جب اس کی ذات کا مرتبہ گرے گا تو اس کے علم کا مرتبہ بھی گرے گا۔ یہ بات اس کے علم کے منافی۔ یا ایک عالم ہو اور وہ بازاروں میں بکثرت تاجروں کے پاس جائے، کبھی اس دکان پہ بیٹھا، کبھی اس دکان پہ بیٹھا۔ یہ بات ایک عالم کی عزت اور اس کی شان اور اس کی غیرت کے منافی۔ عالم وہ ہے، یہ طالب علم وہ ہے جو اپنی ترفع کی حفاظت کرے، اپنے آپ کو اونچا سمجھے، تکبر کے معنی میں نہیں بلکہ اپنے علم کے ترفع کی خاطر۔ یہ علم اونچا ہے،
اس کو اونچا رکھے. یہ اونچا کب تک رہے گا؟ جب خود اونچا ہوگا. اور اگر خود گر جائے گا، ویسے بار بار بازاروں میں جانا، تجار سے ملنا، اس سے گر جائے گا. یہ مروت کے منافی ہے. محدثین نے بعض راویوں پر تنقید کی ہے کہ وہ صاحب الابواب تھا، جس کا معنی یہ ہے کہ وہ دنیا داروں کے دروازوں پر جاتا تھا، حکام کے دروازوں پر جاتا تھا، ان سے ملتا تھا. یہ بھی ایک نقد ہے اس فن حدیث میں. یہ کتنا پاکیزہ فن ہے کہ متقی وہ ہے جو کبیرہ گناہ نہ کرے، صغیرہ گناہ بار بار نہ کرے، اور اپنے امور مروت کی حفاظت کرے. پھر وہ حدیث شاذ نہ ہو، ایسی نہ ہو راوی تو ثقہ ہے مگر اپنے سے بڑے ثقہ کی یا جماعت ثقات کی مخالفت کر رہا. معلل نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ حدیث میں بظاہر کوئی علت نہیں ہے لیکن کوئی مخفی علت ہو جو حدیث کے ضعف کا سبب بن جائے. یہ 5 شرائط ہیں. میں تھوڑا سا اپنی طالبات بیٹیوں سے تکرار کر رہا ہوں، شاید آپ عامت الناس یہ باتیں نہ سمجھ پائیں، لیکن چونکہ اس پروگرام ان کا حصہ ہے اور تھوڑی دیر بعد میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ 5 شرائط سے ایک حدیث کی صحت ثابت ہوتی، مگر امام بخاری رحمہ اللہ نے ان 5 شرائط کو مانتے ہیں اور حدیث کی صحت ان 5 شرائط سے ثابت ہوتی ہے. مگر صحیح بخاری کے لیے ایک چھٹی شرط کا اہتمام بھی کیا، بلکہ التزام کیا ایک چھٹی شرط کا. اور یہ بڑا مشکل معاملہ ہے، یہ بڑی کڑی شرط ہے. جو 5 شرائط بیان کی ہم نے، یہ 5 شرائط کافی ہیں حدیث کی صحت کے لیے. امام بخاری بھی اس کے معترف ہیں، مگر صحیح بخاری کو ایک اونچا درجہ دینا تھا، ایک منفرد مقام دینا تھا، تو آپ نے از خود ایک چھٹی شرط کا اضافہ کیا صرف صحیح بخاری کے لیے. اور وہ یہ ہے کہ سند کا اتصال عمومی محدثین کے نزدیک کیسے ثابت ہوتا ہے کہ راوی اور اس کا شیخ جو ہے ان میں ملاقات کا امکان پیدا ہو جائے، جس کو امکان لقاء کہا جاتا ہے. امکان لقاء اگر ہو تو وہ سند متصل. امکان لقاء میں 2 چیزیں، راوی اور اس کا شیخ دونوں ایک زمانے میں اکٹھے ہوں، ان کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات دونوں کو چیک کی جائے تو ہمیں پتہ چل جائے کہ دونوں ایک دور میں موجود تھے. اور یہ بھی پتہ چل جائے، دوسری شرط، کہ دونوں ایک مقام پر اکٹھے تھے، کہیں نہ کہیں جمع ہوئے ہیں، شام میں ملے ہیں، بغداد میں ملے، بصرہ میں ملے، مصر میں ملے، یہ حج کے موقع پر اکٹھے ہو گئے. دونوں کا جمع ہونا بھی ثابت ہے اور دونوں کا ایک دور بھی ثابت ہے. جب یہ 2 چیزیں ثابت ہو جائیں، یہ 2 چیزیں کافی ہیں امکان لقاء کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ اگر راوی مدلس نہ ہو تو ایسا راوی انانا کے ساتھ اپنے شیخ سے حدیث روایت کر سکتے، اس کا عن قابل قبول اگر مدلس نہ ہو. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ شرط قابل قبول ہے مگر صحیح بخاری کے لیے نہیں. اس میں اضافی شرط یہ ہے کہ امکان لقاء نہیں بلکہ ثبوت لقاء، راوی اور اس کے شیخ میں لقاء ثابت ہو باقاعدہ. ممکن ہونا یہ کافی نہیں، ممکن ہونا قابل قبول ہے مگر صحیح بخاری کے لیے کافی نہیں. ملاقات ثابت ہو. کہ ثابت کیسے ہو؟ ثابت ہونے کے لیے کم از کم ایک دفعہ یہ راوی جو ہے اپنے شیخ سے حدثنی کہہ کر روایت کرے، کیونکہ حدثنی ثبوت لقاء میں صریح ہے. اخبرنی، سمعت، یہ تینوں صیغے لقاء کو ثابت کرتے ہیں. اس کے بعد اگر وہ راوی مدلس نہیں ہے
اور اس شیخ سے عن سے روایت کر رہا ہے تو وہ انانا قابل قبول ہوگا، کیونکہ ان کی لقاء ثابت ہے۔ ایک دقیق فرق ہے، مگر آپ غور کریں کہ بخاری کی شرط کتنی مشکل کہ تمام حدیثوں میں سند کے ہر طبقے میں راوی اور اس کے شیخ، بعض اوقات ایک سند میں 6 طبقے ہوتے ہیں، ہر طبقے میں راوی اور اس کے شیخ کی لقاء کو ثابت کرنا، ورنہ وہ حدیث صحیح بخاری کے قابل نہیں۔ بڑی کڑی شرط ہے، علماء جانتے ہیں، مگر قربان جائیے اس امیر المومنین فی الحدیث پر کہ پوری صحیح بخاری کے اس سفر میں اس کڑی شرط کا پورا اہتمام کیا، پورا اہتمام کیا۔ کچھ مخالفین نے کچھ اعتراضات کیے کہ بعض حدیثیں ان شرائط سے قاصر، مگر محدثین نے ابن حجر وغیرہ، ابو مسعود الدمشقی، انہوں نے باقاعدہ ان اعتراضات کی چھان بین کی اور اس نتیجے پر پہنچے کہ ان تمام حدیثوں میں حق امام بخاری کے ساتھ۔ الصحیح، جو اس کتاب کا نام الصحیح یا صحیح ہے، یہ صحیح کا معنی جو ہم نے اختصار سے عرض کیا، یعنی یہ کتاب جامع ہے، مسند ہے اور صحیح ہے۔ المختصر اور مختصر ہے، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ کو 1,00,000 صحیح حدیثیں زبانی یاد تھی، 2,00,000 غیر صحیح حدیثیں یاد تھی، اور صحیح بخاری کا چناؤ جو ہے وہ 6,00,000 حدیث سے ہے۔ اگر امام بخاری رحمہ اللہ اپنا پورا جو ایک ذخیرہ صحیح احادیث کا ہے اسے منتقل کرتے تو کتاب بڑی ہو جاتی، اس کو اٹھا کر چلنا پھرنا طلبہ کے لیے، طالبات کے لیے مشکل ہوتا، تو آپ نے اختصار سے کام لیا۔ امام بخاری کا قول بھی ہے کہ اگر میں جو حدیثیں صحیح میرے پاس موجود ہیں اس شرط کا اہتمام کے ساتھ اگر میں لاتا تو کتاب کا حجم بڑھ جاتا، تو ملال طول کے خوف سے میں نے بہت سی احادیث کو چھوڑ دیا۔ یوں ایک مختصر مگر جامع اور صحیح ترین دستاویز امت تک پہنچا دی۔ محدث جلال پور پیر والا مولانا سلطان محمود صاحب رحمہ اللہ اس مقام پر ایک نکتہ بیان کرتے تھے۔ دراصل امام بخاری کے بعض مشائخ نے امام بخاری کو صحابہ کے دور سے ملایا۔ ان کے ایک شیخ ہیں قتیبہ بن سعید، جن سے انہوں نے بڑی حدیثیں لی امام بخاری نے۔ ایک موقع پہ فرماتے ہیں کہ لو کان البخاری فی الصحابہ لکان آیۃ، امام بخاری جو دوسری اور تیسری صدی ہجری کے محدثین میں سے ہیں، اگر امام بخاری صحابہ کے دور میں ہوتے تو اس دور میں بھی ایک نشانی ہوتی، پہاڑ کی اونچی چوٹی ہوتے، رہنما ہوتے، اگر یہ صحابہ کے دور میں ہوتے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ فضل البخاری علی سائر المحدثین کا فضل عمر بن الخطاب علی سائر الصحابہ، کہ بخاری کی فوقیت تمام محدثین پر ایسی ہے جیسی عمر ابن خطاب کی فوقیت تمام صحابہ پر۔ جو فرق امیر المؤمنین عمر ابن خطاب اور بقیہ صحابہ کے مابین تھا، وہ فرق امام بخاری اور بقیہ تمام محدثین کے مابین۔ گویا امام بخاری کے شیخ امام بخاری کو صحابہ کے دور میں دیکھنے کی خواہش رکھتے تھے کہ ان کا دور صحابہ کا دور ہونا چاہیے، اس عظیم شخصیت کا۔ مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت واللہ اعلم یہ سمجھ میں آتی ہے کہ امام بخاری اسی قرن ثالث کے قابل تھے،
کہ ان کو اسی دور میں پیدا کیا جائے. کیوں؟ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین دور میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد اتباع تابعین کے دور تک. اس کے بعد کیا ہوگا؟ فتنے ہوں گے، شر ہوگا، اور لوگ ایسے ایسے مسائل دین بنا کر اختیار کریں گے جن کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا. پھر یہ دور آ جائے. اور امام بخاری رحمہ اللہ اسی دور میں پیدا ہو رہے ہیں. خیر القرون ختم ہو رہے ہیں، فتنوں کا دور شروع ہو رہا ہے. حکمت الہیہ یہ ہے کہ اس دور میں ایک ایسی کتاب، ایک دستاویز جو صحیح ترین احادیث کا مجموعہ ہو، وہ امت تک پہنچ جائے تاکہ امت فتنوں سے بچ سکے. اس کتاب کو ایک میزان بنا لے، مقتدا بنا لے، اپنا امام بنا لے. فتنے شروع ہو رہے ہیں، فتنوں کا دور شروع ہو رہا ہے، تو فتنوں سے بچاؤ کے لیے کوئی دستاویز ہونی چاہیے، کوئی مقتدا اور امام ہونا چاہیے. تو پروردگار کی یہ حکمت کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دور کے لیے امام بخاری کا انتخاب کیا اور ان کو توفیق بھی دی، راستے بھی مہیا فرمائے. امام بخاری فرماتے ہیں الہمت حفظ الحدیث وانا فی الکتاب، میں چھوٹے بچوں کے ساتھ ہوتا تھا جو قلم اور تختی لے کر مکتب میں جاتے تھے. اس دور ہی میں اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں حفظ حدیث کا الہام کر دیا کہ تم حدیثوں کو یاد کرو، حدیثوں کے حافظ بنو. اور یہ شوق، یہ شغف آپ کا مشغلہ حیات بن گیا. امام بخاری کے ایک شیخ ہیں محمد بن سلام البیکندی رحمہ اللہ، بڑی چوٹی کے محدث تھے. کیا یہ محدثین کا دور تھا. یہ محمد بن سلام البیکندی رحمہ اللہ اپنے گھر میں تھے. کسی نے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھولنے گئے، دیکھا سامنے ایک شخص کھڑا ہے. ملاقات ہوئی. اس شخص نے کہا کہ میں اصل میں جن ہوں، انسانی شکل میں آیا ہوں، اپنے قبیلے کے جنوں کے سردار کا ایک پیغام لے کر. اور وہ پیغام یہ ہے، انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور ساتھ یہ کہا ہے کہ آپ کی مجلس حدیث میں جتنے شاگرد ہوتے ہیں اس سے دگنی تعداد میں جن بھی ہوتے ہیں جو آپ کا درس حدیث سننے آتے ہیں. اللہ اکبر. ایک محدث کی شان. یہ محدث بادشاہ ہوتے ہیں جن کی حکومت شاگردوں کے دلوں پر ہوتی. جتنے انسان ہوتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ جن بھی آپ کی مجلس میں شریک ہوتے ہیں. اور فرشتے نہیں ہوتے، فرشتے بھی ہوتے. پروں کا سایہ کیے ہوئے. یہ محدثین کا شرف. اور شاگردوں کی تعداد کم نہیں ہوتی. ابو زرع الرازی، ان کی مجلس میں 30,000 دواتیں شمار کی گئی جن میں ڈبو ڈبو کر شاگرد حدیثیں لکھتے تھے. سینکڑوں مستملی کھڑے ہیں، ایک یہاں کھڑا، ایک وہاں، ایک وہاں، آواز آگے پہنچانے کے لیے. ان دنوں یہ مائک تو نہیں ہوتے تھے. امام بخاری کی ایک مجلس میں 20,000 طلبہ کو شمار کیا گیا. یہ محمد بن سلام البیکندی، ان کا قول ہے، ان کا اعتراف ہے. بلکہ ایک دن ان کی درس حدیث کی مجلس تھی، امام بخاری بھی موجود تھے، پڑھ رہے تھے. مجلس ختم ہوئی اور تمام طلبہ اپنے گھروں کو چلے گئے. بعد میں محمد بن سلام کا ایک مہمان آ گیا. اس مہمان سے کہا انہوں نے، لو اتیت قبل لرأیت صبیا یحفظ 70,000 حدیث. اگر آپ تھوڑی دیر پہلے آتے تو ایک بچے کو دیکھتے جو 70,000 حدیثوں کا حافظ. 70,000 حدیث. امام بخاری فرماتے ہیں کہ بیکندی کی مجلس تک میرا منہ ظاہر نہیں ہوا تھا. اشارہ یہ کہ داڑھی مونچھیں نہیں آئی تھی. یہ 15-16 سال کا نوجوان 70,000 حدیثوں کا حافظ.
بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سیاہ ستہ، ان کی احادیث کی مجموعی تعداد 25,000 کے لگ بھگ ہے۔ اب غور کریں 70,000 کی تعداد کتنی ہوگی؟ اور 16 سال کی عمر کا بچہ اتنی تعداد کی حدیثوں کا حافظ، یہ اللہ کی ایک آیت اور نشانی ہے یا نہیں؟ 18 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام کے روضے کے پاس بیٹھ کر چاند کی روشنی میں التاریخ الکبیر لکھی، چاندنی راتوں میں التاریخ الکبیر، 18 سال کی عمر۔ اور ایسی کتاب ہے، اسحاق بن راہویہ کا قول ہے، ایک وقت کے جو امیر تھے انہیں وہ کتاب دکھائی اور پہلے کہا الا اری کا سحر، تمہیں ایک جادو دکھاؤں؟ جادو؟ یہ کتاب ایک جادو ہے، ایک عجیب کتاب۔ ایک محدث کا قول ہے کہ میں ایسے 30 محدثین کو جانتا ہوں جن کی یہ خواہش ہے کہ اللہ ہمیں امام بخاری کی تاریخ کبیر دکھا دے۔ اور آج بھی الحمدللہ ان گاؤں دیہاتوں میں بھی وہ کتاب موجود ہے۔ 18 سال کی عمر میں یہ کتاب لکھی۔ محدثین کے تراجم، امام بخاری کا قول ہے جتنے تراجم میں نقل کیے، ہر ترجمے کا میں ایک نہ ایک قصہ ضرور جانتا ہوں، مگر میں نے نقل نہیں کیا تاکہ کتاب لمبی نہ ہو۔ 10 جلدوں میں چھپی ہوئی اور کم از کم 200 صفحے ہر جلد کے۔ 18 سال کی عمر میں اس کتاب کی تالیف کی۔ یہ ہے نا اللہ کی نشانی، اللہ کی نشانی۔ یہ محدثین امام بخاری رحمہ اللہ نے اس طرح آغاز ہی سے حدیث سے ایک شغف پیدا کیا اور پورے اخلاص کے ساتھ اس جد و جہد میں، اس میدان میں داخل ہوئے۔ اور یہاں چونکہ یہ بچیوں کی مجلس ہے، ایک خاتون کا نمایاں کردار ضرور سامنے آنا چاہیے، اور وہ امام بخاری کی والدہ ماجدہ رحمہ اللہ تعالی۔ میں سمجھتا ہوں امام بخاری کا بخاری بننا، اس میں اصل عمل دخل ان کی والدہ کا، ان کی والدہ کا اخلاص، ان کی والدہ کی دعائیں۔ پھر مجھے بتائیے، ایک عورت اگر گھر کی 4 دیواری میں بیٹھ کر کام کرے گی تو اللہ کی توفیق سے وہ بخاری جیسے محدث پیدا کر سکتی، کوئی بعید نہیں۔ یہ ربیعۃ الرائے امام مالک کے استاد ہیں، علماء تابعین میں سے۔ اس شخص کے بننے میں کس کا کردار؟ چوٹی کے فقیہ اور چوٹی کے محدث اور قرآن کے مفسر ربیعۃ الرائے، کس کا کردار؟ ان کے شوہر تو عبد الرحمن، ربیعہ کی والدہ عبد الرحمن جہادی سفر پہ چلے گئے، شام کے علاقوں میں جہاد ہو رہے تھے، بیوی کو 30,000 درہم دے گئے کہ بعد میں خرچ کرنا۔ انہیں علم نہیں تھا کہ بیوی حمل سے ہے، بعد میں بچہ پیدا ہو گیا، کئی سال بعد لوٹے، بچہ جوان ہو چکا ہے، گھر میں موجود ہے۔ مجاہدانہ شان سے یہ گھوڑے کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے، سب نے اس نوجوان کو دیکھا، آنکھوں میں خون اتر آیا کہ میرے گھر میں یہ کون اجنبی؟ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا کہ یہ کون اجنبی میرے گھر میں اجازت کے بغیر داخل ہو رہا۔ تو تکرار ہوئی، اندر حجاب میں والدہ تھی، انہوں نے کیفیت کو بھانپ لیا اور کہا کہ بیٹا ربیعہ یہ آپ کے والد ہیں، بغل گیر ہوئے۔ رات ہوئی، عبد الرحمن نے اپنی بیوی سے 30,000 دراہم کا حساب مانگا کہ آپ کو یہ رقم دے کر گیا تھا، اس کا حساب دیجئے، یہ کہاں خرچ کی؟ بیوی نے کہا کہ آپ سفر سے تھکے ماندے آئے ہیں، آرام کیجئے، حساب آپ کو صبح مل جائے۔ ٹھیک ہے، سو گئے۔ فجر کی اذان ہوئی، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ جو ہی سلام پھرا، حدیث کے طلاب کاغذ اور قلم لے کر آگے بڑھ رہے، اور ہر شخص کی کوشش کہ میں سبقت لے جاؤں، محدث کے قریب بیٹھوں۔ مجلس قائم ہو گئی اور حدثنا اخبرنا کی صدائیں گونجنے لگیں، اور جناب وہ محدث درس حدیث دینا شروع ہو چکا۔ کچھ دیر بیٹھے، پھر اپنے گھر آ گئے، اور ناشتے کی مجلس میں بیوی سے پوچھا
آج کل مسجد نبوی کا امام کون ہے؟ نوجوان اور طلبۃ الحدیث دیوانہ وار اس کی طرف بڑھ رہے تھے. بیوی نے کہا اب آپ کے 30,000 دراہم کا حساب دینے کا وقت آ گیا. وہ امام، وہ محدث آپ کا بیٹا ربیعہ ہے، اور وہ 30,000 درہم آپ کے بیٹے کی تعلیم پر خرچ کر دی، اس کی تربیت پہ خرچ کر دی. یہ ایک ماں کا کردار. ربیعہ جس نے امام مالک امام دار الہجرہ پیدا کر دی، ایسے ایسے محدثین اور اساتین فن پیدا کر دی، اور یہ ایک خاتون کا کردار اپنے گھر کی 4 دیواری میں. اسی کردار کو کافی سمجھو. یہی کردار ایک خاتون کو سونپا گیا ہے. یہ قریہ قریہ، بستی بستی مختلف واعظوں کی نقالی کرنا یہ خاتون کا کردار نہیں ہے. یہ کردار ہے اپنے گھر کے حجرے کو درسگاہ بنا لو، بچیاں آئیں پڑھیں، ایک شمع سے 100 شمع روشن ہو. تو امام بخاری کی والدہ، ان کے باپ ایک زرع خطیر چھوڑ کر فوت ہوئے تھے، بہت بڑے تاجر تھے، اور مرتے ہوئے انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ میرے اس سارے مال میں 1 درہم حرام کا ہونا تو دور کی بات ہے، مشکوک بھی نہیں. جس کے حرام ہونے میں شک ہو 1 درہم ایسا نہیں. ایک تو یہ پاکیزہ مال امام بخاری کی بنیاد بنا، دوسرا والدہ، نیک والدہ، ان کی دعائیں، ان کی تربیت. انہوں نے شوہر کی آمدنی اپنے بیٹے کی تعلیم پر صرف کر دی، اور بیٹے نے خود کاروبار نہیں کیا، مزاربت کی، پیسہ لوگوں کو دیا، انہوں نے کاروبار کیا، ان کے پاس اس کا نفع آ جاتا تھا اور اس کو طلب علم پر خرچ کرتے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ، چنانچہ یہ ان کی کتاب کا تعارف جو جامع ہے، مسند ہے، صحیح ہے، مختصر ہے. اس نے پیغمبر علیہ السلام کے امور، آپ کی سنتیں، آپ کے ایام، آپ کے مغازی، آپ کے جہادی پروگرام، آپ کے سرایا، ان تمام کا ذکر. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے سلسلے کا آغاز ایک منفرد طریقے سے کیا. ایک حدیث سے کتاب کا آغاز کیا ہے. امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. آپ بھی توجہ کیجیے، ہر عمل کی صحت اور قبولیت اس کی شرط یہ ہے کہ عمل کرنے والا اللہ کی رضا کے لیے مخلص ہو، ریاکار نہ ہو، یہ دکھاوا اور نمود و نمائش قطعی نہ ہو، بلکہ اللہ کے لیے مخلص ہو، عمل انجام دے اللہ کے لیے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کو اس کے عمل سے وہی ملے گا جو وہ نیت کرے گا، عمل بڑا ہو یا چھوٹا ہو. اگر نیت کی حفاظت موجود ہے، اخلاص موجود ہے، تو اللہ اس عمل کو قبول کر لے گا، بلکہ اخلاص کی بنا پر اس عمل کو بڑھا دے گا، بے تحاشا بڑھائے گا. ایک کھجور اتنا بڑھائے گا کہ وہ احد پہاڑ بن جائے گی، قیامت کے دن وہ احد پہاڑ بن جائے گی. یہ اخلاص ہے. یہ نقطہ طلباء اور طالبات کے ذہنوں میں ڈالیں کہ آپ صحیح بخاری شروع کر رہے ہیں، جو لائن آپ نے اختیار کی ہے اس کی افادیت اخلاص میں. علم کے تعلق سے اخلاص پیدا کر لو، اور علم میں اخلاص کے 4 معنی ہیں. ایک اللہ کی رضا، دوسرا اس علم پر عمل، تیسرا اس علم کے ذریعے اپنے آپ سے جہالت کو دور کرنا، اور چوتھا یہ عزم علم حاصل کر کے عامت الناس کی جہالت کو بھی دور کرنا. یہ اخلاص علم. یہ نقطہ ابتدا ہی سے ذہن میں ڈال دیں. اس کے بعد بدل وحی کا باب ہے، وحی کا باب. یہ وحی کا باب قائم کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ ساتھ
ہر عمل کے لیے دوسری اساسی شرط یہ ہے کہ وہ عمل مطابق ہو اللہ کی وحی کے. دین وحی ہے، یہ دین اتباع ہے، دین ابتداء نہیں ہے. یہ دین وحی. فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. جو آپ کی طرف وحی آ رہی اسے پکڑ لو. اور وحی کیسے آ رہی؟ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ نے آپ پر قرآن اتارا اور حدیث اتار دی. یہ اللہ کی وحی، اسے پکڑ لو. یہی صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم. اور آپ جانتے صراط مستقیم کیا ہوتا ہے؟ صراط مستقیم ایک راستے کا نام. یہ بات یاد رکھو، صراط مستقیم 2 اور 3 نہیں ہوتے. 2 نقطوں کو ایک ہی سیدھا خط ملاتا ہے. ایک ہی سیدھا خط 2 نقطوں کو ملائے گا اور وہ قریب ترین خط ہوگا، قریب ترین راستہ ہوگا. اور اگر آپ اس خط کو دائیں اور بائیں لے جا کر اس نقطے سے ملائیں گے وہ راستہ لمبا بھی ہوگا اور مستقیم نہیں ہوگا. خط مستقیم ایک ہی. اسی لیے پیارے پیغمبر فرمان ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. یہ میرا صراط مستقیم ہے، اس پہ چلو. آپ نے سیدھا خط کھینچا اور دائیں بائیں بہت سے خط کھینچے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ان راستوں پر نہیں چلنا اگرچہ ان کے سرے خط مستقیم سے ملے ہوئے ہیں اور یہ شیطان کا دھوکہ ہے. ان پر نہیں چلنا، دائیں بائیں نہیں مڑنا، ورنہ فتفرق بکم عن سبیلہ، تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ، سیدھے راستے سے دور ہو جاؤ. ایوب سختیانی رحمہ اللہ ایک چوٹی کے محدث ہیں، فرماتے ہیں کہ بدعت کے راستے پر جو شخص گامزن ہو جائے، پھر بدعت کے راستے پر نمازیں پڑھے، روزے رکھے، جو چاہے عمل کرے، جتنے عمل کرے گا اتنا وہ صراط مستقیم سے دور ہوتا جائے گا، اللہ کے دین سے دور ہوتا جائے گا. اللہ کے دین پر وہ ہے جو صراط مستقیم پر قائم ہو. یہ 2 چیزیں امام بخاری نے اپنے طلبہ کی گھٹی میں ڈالی. ہر عمل میں اخلاص کی حفاظت اور ہر عمل میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت اور اللہ کی وحی کی مطابقت. اخلاص ہو، سنت کی مطابقت نہ ہو وہ عمل برباد ہے. سنت کی مطابقت ہو، اخلاص نہ ہو وہ عمل بھی برباد ہے. 2 شرطیں. اب یہ 2 شرطیں حاصل کر لو، سمیٹ لو، اچھی طرح سمجھ لو. آگے پوری کتاب موجود ہے، کتاب الایمان. ایمان بھی ان 2 شرائط کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی وحی کے مطابق. کیونکہ ایمان وَمَن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، کسی ایک امر ایمان کا کفر کرنے والا، کسی ایک امر ایمان میں جو جھول کا شکار ہو جائے اس کے سارے عمل باطل، کوئی عمل قابل قبول نہیں. تبھی تو محدثین کہتے ہیں کہ ایمان کو عمل مانو. ایمان عمل ہے تاکہ بندہ صراط مستقیم پر قائم رہے. اس دور میں کچھ لوگ کہتے تھے کہ ایمان بس زبان پر ہو، اقرار باللسان. کچھ کہتے تھے زبان کے اقرار کے ساتھ ساتھ دل میں تصدیق ہو، بس زبان پہ ایمان ہو دل میں ایمان. لیکن نہیں، محدثین نے بڑا کھنگال کر اس معرکۃ الآراء مسئلے کو واضح کیا، اجاگر کیا اور جانب حق ہمیں دی. نہیں، ایمان سارے جسم میں ہونا چاہیے. آنکھوں میں ایمان ہو، کانوں میں ایمان ہو، ہاتھوں میں ایمان ہو، پاؤں اور ٹانگوں میں ایمان ہو. ان سارے اعضاء پر ایمان کا رنگ ہو، کوئی عضو دائرہ ایمان سے خارج نہ ہو. کتاب الایمان، ایمان اخلاص کے ساتھ ہو. کچھ لوگ ایمان والے ہیں، ان سے پوچھو آپ مسلمان کیوں ہیں؟ ان کا جواب یہ ہے ہمارے ماں باپ مسلمان. یہ تو کوئی نیت نہیں، یہ تو کوئی نیت نہیں، یہ نیت قابل قبول نہیں ہے. تو اسلام اور ایمان اللہ کا دین ہے، اللہ کا پسندیدہ ہے، اللہ کا آرڈر ہے کہ اس کو اختیار کرو. لہذا اختیار کیا اللہ کی رضا کے لیے. تو ایمان
اخلاص کے ساتھ ہو، ایمان اللہ کی وحی کے مطابق ہو، کتاب العلم، علم کا راستہ اخلاص پر ہو. اور علم کون سا لینا ہے؟ علم اللہ کی وحی کا، یہ علم نافع. اللہ کے پیارے پیغمبر کی دعا، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. یا اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو نافع نہ ہو. مانا علم کی دو قسمیں، علم نافع، علم غیر نافع. علم نافع اللہ کی وحی کا نام، اور جو علم دوسرے علوم ہیں، بلکہ ایسے علوم جو وحی الہی سے محاد آرائی کرتے ہیں، وہ علم نافع نہیں ہو سکتے. علم کلام بدترین علم، بدترین علم. امام شافعی کا قول ہے ایک شخص شرک نہ کرے باقی سارے گناہ کر لے، شرک کے علاوہ سارے گناہ کر لے، تو وہ شخص اس سے اچھا ہے جو کسی درس گاہ میں بیٹھ کر علم کلام پڑھتا ہے. علم کلام ایک گناہ ہوا نا، لیکن یہ سارے گناہ کرنے والا اس شخص سے اچھا ہے اور بہتر ہے جو علم کلام پڑھتا ہے. یہ علم کلام یہ دین سے بغاوت کا علم، دین کا انکار کا علم. علم کلام کی اساس یہ ہے کہ عقل کو نقل پر مقدم کرو، عقل نقل پر راجع ہے. انسان کی عقل خالق کائنات کے فرمان پر مقدم. اللہ کا جو فرمان اس عقل میں نہ آئے اس کو رد کر دو، اس کو ٹھکرا دو. آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا علم یہ صحیح بخاری، کتب حدیث، یہ علم نافع ہے، یہ علم نافع. کتاب العلم، علم نافع طلب کرو، قرآن و حدیث کا علم، اور اخلاص کے ساتھ. پھر آگے طہارت، طہارت بھی نیت کے ساتھ ہو اور اخلاص کے ساتھ ہو اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو. یہ بھی ایک عمل ہے، ہر عمل میں نیت ہے، طہارت میں بھی نیت. فقہا کہتے ہیں کہ وضو بغیر نیت کے ہو جاتے. لیکن ہمارا اس سے کیا واسطہ؟ وہ بچپن میں قدوری پڑھا کرتے تھے، اور جناب وضو کے فرائض، وضو کے واجبات، وضو کے مستحبات، وضو کی سنت، ایک لمبی لسٹ. بعد اوقات وہ یاد نہ ہوتی، استاد کے ڈنڈے پڑتے. سب کچھ یاد کر کے آگے بڑھے. آگے ایک مسئلہ، ایک شخص گھر سے نکلا نماز کے لیے اور کسی تالاب میں گر گیا. اگر اس کے اعضائے وضو بھیگ گئے تو اس کا وضو ہو گیا. بتاؤ وہ لسٹیں کہاں گئی ساری؟ نیت کہاں گئی؟ وہ نیت کر کے گرا تھا کنویں میں یا تالاب میں کہ وضو کی نیت سے گر رہا ہوں. کوئی نیت نہیں. یہ دین نہیں ہے. دین عمل بالحدیث کا نام، حدیث کی مخالفت کا نام نہیں. اور یہ مروج فقہ جو ہے والعیاذ باللہ، یہ سراسر حدیث کی مخالفت کا نام. وہ یہ پیدا ہوئی ہے حدیث سے لڑنے کے لیے، حدیث کا مقابلہ کرنے کے لیے. آپ کچھ مثالوں پر غور کریں، یہ بات آپ پر عیاں ہوگی. بالکل نبی علیہ السلام کی حدیث اگر ایک بات کو ثابت کر رہی ہے، فقہ اس کا انکار کر رہی ہے. حدیث ایک بات کا انکار کر رہی ہے، فقہ اس کا اس بات کر رہی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر حج کے لیے گئے، ذوالحلیفہ میں احرام باندھا، پھر اپنی اونٹنی طرف کی اور اشعر علی صفحت سنامہ الایمن، اور اس کی کوہان کے دائیں طرف آپ نے ایک چیرا لگایا. تھوڑی سی کھال کو جو ہے وہ کریدا اور ایک چیرا لگا دیا. اس کو اشعار کہتے ہیں. اور قربانی کے جانور کا، حج کی قربانی کے جانور کا اشعار کرنا چاہیے، اللہ کے پیغمبر کی سنت. فقہ کیا کہتی ہے؟ عند ابی حنیفہ لا یشعر.
امام صاحب فرماتے ہیں اشعار نہیں کر سکتا، اشعار کرنا ناجائز. اللہ کے پیغمبر کر رہے ہیں اور یہ اس کو ناجائز کہہ رہے ہیں. بلکہ بعض روایتوں میں اشعار مصلح ہے، جانور کو اذیت دینا ہے. تو یہ بات دین نہیں جانتا. اشعار کا مقصد یہ ہے کہ حج کے لیے جانور لے جا رہے ہیں، اور عرب سارے کے سارے عرب حج کا احترام کرتے تھے، حاجیوں کا احترام کرتے تھے، اور حج کے جانوروں کا بھی احترام کرتے تھے. بالفرض اگر کوئی جانور بچھڑ گیا قافلے سے اور کسی کو مل گیا تو وہ نشانی دیکھتا تھا اشعار کی، یہ نشان ہے یا نہیں. اگر یہ نشان ہوتا تو سمجھ جاتا یہ حج کی جو ہے وہ یہ قربانی کا جانور ہے، کسی حاجی کا اور گم ہو گیا. اب وہ حج کے تقدس کی وجہ سے وہ جانور لے کے چل پڑتا مکہ کی طرف اور قافلوں میں اعلان کرتا، جس کا وہ جانور ہوتا اسے دے دیتا. یہ اشعار کا مقصد تھا. دیکھو پوری ایک مخالفت. بعض اوقات ایک حدیث میں دو چیزوں کا ذکر ہے، فقہ ان دونوں کا انکار کرتی. سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق. زبردستی نہ طلاق واقع ہوتی ہے نہ غلام آزاد ہوتا. جبکہ ہدایہ میں یہ بات صراحت سے ہے، زبردستی کی طلاق بھی نافذ ہوگی، عتاق بھی نافذ ہوگی. مکمل مخالف. بعض اوقات حدیث میں ایک چیز کا اثبات ہے دوسرے کی نفی ہے، اور فقہ جس کا اثبات ہے اس کی نفی کرے گی اور جس کی نفی ہے اس کا اثبات کرے گی. ایک ہی حدیث کے متن میں یہ دو چیزیں. معروف مسئلہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لا یرجع احدکم فی ہبتہ، کوئی شخص عطیہ دے کر واپس نہ کرے. عطیہ دے کر کسی کو تحفہ دے کر واپس نہیں لے سکتا. الا والد ان ولدہ، ہاں باپ اپنے بیٹے کو کوئی عطیہ دے کوئی تحفہ دے باپ لے سکتا. اب حدیث ایک چیز کی نفی کر رہی ایک چیز کو ثابت کر رہی. عطیہ دے کر واپس نہ لو، باپ لے سکتا. ہدایت میں کیا لکھا ہوا؟ کسی کو عطیہ دیا واپس لینا چاہے تو لے سکتا ہے، لیکن باپ نے بیٹے کو عطیہ دیا ہو تو باپ بیٹے سے واپس نہیں لے سکتا. مکمل مخالفت. ہم کیسے مان لیں یہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے؟ اور نبی علیہ السلام نے اس شخص کو کیا مثال دی جو ہدیہ دے کر واپس لے لے. العائد فی ہبتہ کالقلب یقیء ثم یعود فی قیئہ. جو شخص کسی کو ہبہ کرے کو عطیہ دے اور واپس مانگ لے، اس کی مثال اس کتے کی ہے جو قے کر کے چاٹ لے. اور باپ بیٹے سے لے سکتا ہے. اس کی علت خود حدیث میں موجود ہے، انت ومالک لابیک، کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. باپ نے عطیہ دے بھی دیا، آپ کو ملکیت دے بھی دی، پھر بھی باپ آپ کا اور آپ کے مال کا مالک ہے، چاہے تو واپس لے لو. بات واضح ہے بالکل. یہ دین نہیں. کتاب و سنت. العلم ما کان فیہ قال حدثنا وما سوا ذاک وسواس الشیاطین. یہ علم ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے دو چیزیں بنیادی طور پر ہمیں دی، اور صحیح بخاری کی بنیاد ان دو چیزوں پر قائم فرماتی ہے. ایک ہر عمل میں اخلاص کی حفاظت، دوسرا ہر عمل میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی مطابقت. اب ایمان ہو، علم ہو، وضو ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، نکاح، طلاق، عدت اور دیگر بیوع کے مسائل، حدود کے مسائل، ان تمام مسائل کا مبنی یہ دو چیزیں. یہ دو چیزیں دین کا ستون ہے. بلکہ ایمان و اسلام کے ارکان دو چیزیں ہیں، ایک اخلاص، دوسرا اللہ کی وحی کی مطابقت.
اب یہ سفر چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا، حتیٰ کہ آخری چیپٹر آ گیا کتاب التوحید، ایک منفرد امام بخاری کا چیپٹر کتاب التوحید، توحید کے مسائل۔ توحید کیا ہے؟ توحید کو آشکارا کیا اور توحید کو نکھارا، ہر توحید نہیں بلکہ صرف اسماء و صفات کی توحید، اللہ تعالیٰ کی اسماء کا علم، اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم۔ دراصل اس دور میں بہت سے گمراہ فرقے پیدا ہو چکے تھے، اور محدثین کا تشخص کیا ہے، ان کا تمیز کیا ہے؟ گمراہ فرقوں کی تردید، دین کو بچانا اور دین کو پاک صاف رکھنا، اہل بدعت کی ملاوٹوں سے، ان کے دسائس سے دین کو پاک رکھنا، یہ محدثین کا میزہ تھا۔ ان کی طلب یہ تھی ہر وقت ہر دور میں کوئی حملہ دین اسلام پر ہو، ان کا قلم سیال حرکت میں آ جاتا، دین کا پورا دفاع کرتے۔ اور امام بخاری کیوں نہ کرتے؟ ایک دن خواب میں دیکھا امام الانبیاء تشریف فرما ہے اور مچھر مکھیاں اور موذی جانور آپ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ امام بخاری کے ہاتھ میں ایک پنکھا ہے اور موذی جانوروں کو دور کر، اللہ کے نبی کو ہوا دے۔ پھر آنکھ کھل گئی، معبرین سے اس کی تعبیر پوچھی، معبرین نے کہا کہ انت تذب الکذب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں اللہ تعالیٰ آگے چل کر یہ توفیق دے گا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر سے اور ان کے دین سے ان بدعات کو خرافات کو دور کرو گے۔ یہ اہل باطل کی دسیسہ کاریاں، ان کے حملے، ان کی بدعات، ان کے تخرصات جو دین پر یلغار کریں گے، تم دین کا دفاع کرو گے۔ یہ کتاب توحید اور اس سے قبل بہت سے ابواب یہ دین کے دفاع کے تعلقی سے، اور یہ محدثین کا تمیز، دین کو پاک صاف رکھا جائے، ان ملاوٹوں سے جو ہے وہ دین کو نکھار دیا جائے تاکہ کوئی ملاوٹ اس دین میں داخل نہ ہونے پائے۔ اور یہ سب سے پسندیدہ راستہ ہے۔ شیخ الاسلام سے پوچھا گیا، ایک شخص تلوار لے کر میدان جہاد میں دشمن سے قتال کر رہا ہے اور ایک شخص اپنے کمرے میں بیٹھا کسی بدعت کا رد کر رہا ہے، ان میں سے کون سا افضل؟ فرمایا کہ الراد علی البدعہ، بدعت کا رد کرنے والا اس شخص سے بہتر ہے جو تلوار لے کر کفار سے قتال کر رہا ہے۔ وہ قتال کرنا اس کی ذات کے لیے اور بدعت کا رد کرنا دین کو بچانے کے لیے، ان دسائس سے، ان ملاوٹوں سے دین کو پاک کرنے کے لیے۔ یقیناً یہ بڑا افضل اور مبارک عمل، اور یہ محدثین کا تمیز تھا، فقہا کا نہیں۔ فقہا نے کبھی دین کا دفاع نہیں کیا، ان کا اپنا ایک راستہ تھا، اپنا ایک میدان طبیعت تھا، کام تھا ان کا لکھنا، سرکاری مذہب تھا، لکھو، ورقے سیاہ کرو اور وظیفے حاصل کرو، نقطے بیان کرو، وظیفے حاصل کرو۔ وہ چند دن قبل یہ حاشیہ ابن عابدین دیکھ رہا تھا، ایک ہی مقام پر دو مسئلے لکھے ہوئے، ایک ہی مقام پر دو مسئلے لکھے ہوئے فقہ حنفیہ میں، اور میں تو پڑھ کے حیران ہوں گا، شاید آپ بھی حیران ہوں کہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ کہ عصر کی نماز لوگوں نے پڑھ دی، پھر سورج غروب ہو گیا، مغرب کا وقت آ گیا، اور سورج غروب ہونے کے بعد دوبارہ طلوع ہو جائے تو عصر کی نماز دوبارہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، اس پر اب تفریحات قائم ہو رہی ہیں۔ ایسا ممکن کبھی آپ نے دیکھا ہو، سنا ہو؟ وہ جناب علی بن ابی طالب کا ایک اثر جو سند الموضوع ہے، وہ تو کوئی اساس نہیں، اس پر تو محدثین نے بحث کر کے اس کو موضوع قرار دیا، ابن جوزی نے اس کو موضوع لکھا، اور آج کے عظیم محدث شیخ البانی رحمہ اللہ نے پوری عرق ریزی کے ساتھ اس کا موضوع ہونا، مکذوب اور مختلق ہونا ثابت کیا۔ ایسا ممکن ہے کہ سورج ڈوبنے کے بعد دوبارہ طلوع ہو جائے؟ دوسرا مسئلہ، ایک شخص فوت ہو گیا، ورثاء نے اس کی میراث تقسیم کر لی، میراث تقسیم کر لی، اب وہ تقسیم کر کے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا، وہ پیسہ کھانا شروع کر دیا۔ اگر وہ شخص دوبارہ زندہ ہو کر آ جائے
ورثاء سے اپنی میراث واپس لے گا یا نہیں لے گا؟ جو بچے وہ پیسے ہیں واپس مانگے گا یا نہیں مانگے گا؟ اب یہ ممکن ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو مقصد کیا تھا؟ لکھو۔ آج ہم نے 20 ورقے سیاہ کر دی، اتنا وظیفہ بنتا ہے۔ محدثین کا تمیز یہ نہیں تھا، ان کا تمیز اللہ اکبر، اللہ کے پیارے پیغمبر کے دین پر ہونے والے حملوں سے دین کا دفاع کرنا۔ کتاب التوحید اس کی بہترین عملی ایک جو ہے وہ تصویر ہے، ایک عملی ثبوت ہے۔ اس میں 6-7 گمراہ فرقوں کا رد ہے، جہمیہ کا، معتزلہ کا، متکلمین کا، اور جناب مشبہہ کا، اشاعرہ ماتریدیہ کا، مرجئہ کا، جبریہ اور قدریہ کا، خوارج کا، روافض کا۔ ان تمام گمراہ فرقوں کی تردید اس کتاب التوحید میں موجود۔ خیر، ہماری طالبات بچیاں یہ پورا چیپٹر پڑھ چکی ہیں اور ان پر واضح ہو چکا ہوگا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کس طرح مذہب حق کو آشکارا کیا اسماء و صفات کے باب میں۔ اسماء و صفات کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے، یہ تعلق ہمارا کمزور پڑ چکا ہے، یہ تعلق قائم کیجیے۔ تعلق کس طرح ہونا چاہیے؟ اس کے چند مراحل۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے افعال، ان تینوں کے تعلق سے قرآن و حدیث میں جو الفاظ وارد ہوئے ان الفاظ کو ماننا۔ ہمارا ایمان ہے اللہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، القیوم، الحی، السمیع، البصیر، ان الفاظ پر ایمان لاؤ۔ جہمیہ ان کو نہیں مانتے تھے، جہمیہ کا انکار کر دو، رد کر دو۔ ہم ان تمام الفاظ کو مانتے۔ نمبر 2، وہ سارے جو اللہ کے نام اور صفات ہیں ان سب کا جو ایک معنی ظاہر، اس معنی ظاہر کے ساتھ ہمارا ایمان، اس معنی ظاہر کے ساتھ ہمارا ایمان، تاکہ معتزلہ متکلمین کا رد ہو جو اللہ کے ناموں کو مانتے ہیں الفاظ کی حد تک۔ وہ کہتے ہیں الفاظ معنی سے خالی، متشابہات ہیں، الف لام میم کی طرح، الف لام را کی طرح متشابہات ہیں، الفاظ موجود ہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ معنی سے خالی۔ یہ معنی سے خالی ہونے کا فائدہ، اللہ کا تعارف کیسے حاصل ہوگا اگر ان کے معنی معلوم نہیں؟ اور پھر ان معنی پر ایمان لے آئے، اور ایمان ہم نے بتا دیا جو معنی ظاہر ہے اس معنی کے ساتھ، نہ کہ تعویل کے ساتھ۔ تعویل کا باب سب سے بدترین باب، جو جہمیہ کا انکار اور تعطیل ہے، اس سے بھی بدتر اشاعرہ ماتریدیہ کی تعویل۔ اشاعرہ ماتریدیہ اللہ کے ناموں اور صفات میں تعویلیں کر کے دین میں بہت سے بگاڑ پیدا کرنے کے مرتکب بن چکے ہیں۔ جہمیہ نے تو سیدھے سیدھے انکار کر دیا، کھل کے سامنے آ گیا۔ یہ اقرار بھی کرتے ہیں اور انکار بھی کرتے ہیں، اپنے اقرار کے پردے میں انکار کرتے ہیں اور انکار بھی بدترین۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے تعلق سے ایک غلط مفروضہ اپنے ذہنوں میں قائم کر کے بیٹھتے ہیں کہ اللہ کا یہ نام، یہ صفت اگر معنی ظاہر کے ساتھ ہم نے مان لی تو یہ خالق کی مخلوق سے تشبیہ لا دے پائے۔ یہ اپنا پیدا کردہ مفروض ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن و حدیث میں اللہ کی ایک صفت کا ذکر، اللہ کے ہاتھ کا، اور یہ معلوم ہے کہ اللہ کے 2 ہاتھ، بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ فراخ ہیں، 2 ہاتھ، حق کا ثابت ہے۔ اور یہ اشاعرہ ماتریدی ہے، اگر ہم نے اس صفت کو مان لیا تو ہاتھ تو ہمارے بھی ہیں، تشبیہ لا دے بھائی۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کو ماننے سے تشبیہ لا دے، یہ مفروضہ ان کے ذہنوں میں آیا۔ اللہ تعالیٰ کے فرامین کے تعلق سے خود ہی ایک غلط مفروضہ قائم کر کے بیٹھ گیا کہ ہاتھ تو ہمارے بھی، تشبیہ لا دے بھائی۔
بھائی تشبیہ کیسے لازم آئے گی؟ تشبیہ تب لازم آئے گی جب کہا جائے کہ اللہ کا ہاتھ انسان کے ہاتھ جیسا. تشبیہ تب بنے گی جبکہ عقیدے کی بات یہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے؟ جیسا اس ذات کے لائق ہے. کیا ہمارے جیسا ہے؟ نہیں. کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں. وہ تشبیہ سے پاک ہے. اس نے یہ بتا دیا کہ اس کے 2 ہاتھ ہیں، یہ بتایا کہ وہ کیسے ہیں. جو بتا دیا اس پر ایمان ہے، جو نہیں بتایا وہ اس کے سپرد ہے. کتنا صاف عقیدہ. اچھا تم اس کا معنی کرو گے کیا اس کی تعبیر؟ کہ ید کا معنی طاقت، قدرت، ید کا معنی قوت. یہ تعبیر. اچھا تو قوت میں تشبیہ نہیں؟ قوت آپ کے اندر ہے یا نہیں؟ کچھ نہ کچھ تو قوت تو انسان کے اندر بھی، حیوانوں میں ہے، جانوروں میں، جتنی بھی ہو قوت تو ہے نا. اگر ید کا معنی قوت ہے تو قوت تو مخلوقات میں موجود ہے. تشبیہ تو پھر بھی کھڑی. ثم جعل من بعد ضعف قوت، ہم نے انسان کو کمزور بنایا، پھر کمزور کے بعد اس کو قوت دی، پھر قوت کے بعد اس کو بڑھاپا دیا، پھر کمزوری دے دی. تو قوت تو ہے. شعیب کی بیٹیوں نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ موسیٰ علیہ السلام قوی اور امین ہے. تو صاحب قوت تو ہیں وہ ڈول جو قوم کے کئی گبرو جوان نہیں کھینچ پاتے تھے، موسیٰ نے اکیلے کھینچ دی. اتنی قوت تھی. تو قوت تو ہے، تشبیہ تو پھر بھی کھڑی. نہیں، یہاں یہ کہا جائے گا کہ اللہ کی قوت وہ ہے جو اللہ کے شایان شان ہے، اور مخلوق کی قوت وہ ہے جو مخلوق کے شایان شان. تو یدن میں یہ بات کہہ دو، ہاتھ میں یہ بات کہہ دو. جو بات گما کے کی ہے وہ بات پہلے کیوں نہیں کہہ دی؟ تاکہ صحیح معنی میں اللہ کی صفت پر ایمان ہو جائے. یہ اشاعرہ ماتریدیہ، یہ صحیح بخاری کا کتاب التوحید، ان تمام گمراہ فرقوں پر رد ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ، اسماء کے ساتھ تعلق جوڑیں، اللہ کے نام پڑھا کریں. ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ. اللہ کے 99 نام ہیں، جو ان ناموں کا احصاء کر لے گا جنت میں داخل ہو جائے گا. ان کو پڑھنا، ان کو یاد کرنا، ان کے معانی کو سمجھنا، جنتی ہے. ایک صحابی، اس کو کبھی جماعت کرنے کا موقع ملتا، جماعت کرانے کا، تو قرأت میں قل هو اللہ ضرور پڑھتا. جامع ترمذی میں قل هو اللہ ضرور پڑھتا، سورہ فاتحہ پڑھتا، کوئی اور سورت پڑھتا، لیکن رکعت کے اخیر میں قل هو اللہ احد پڑھ کر رکوع میں جاتا. نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا، ہمیں اس سے پوچھو ایسا کیوں کرتا، یہ بار بار سورہ اخلاص کیوں پڑھتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ انی احبها، مجھے اس سورت سے پیار ہے، لانها صفت الرحمن، کیونکہ یہ سورت شروع سے لے کر آخر تک رحمان کی صفات بیان کر رہی ہے. میرے پروردگار کی صفات کا اس سورہ میں ذکر ہے، مجھے اس سے محبت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جا کر بتا دو کہ حبک ایہا ادخلک الجنہ، اس سورہ کی محبت نے تجھے جنت میں پہنچا دیا. اس ایک ہی عمل نے. صحابی تھا، نمازی تھا، تہجد گزار تھا، مجاہد تھا، روزے دار تھا. فرمایا کہ تجھے جنت میں پہنچانے والی اس سورہ کی محبت، حبک ایہا ادخلک الجنہ. جبکہ صحیح بخاری کے ایک حدیث میں ایک اور صحابی جس کو ایک لشکر میں اللہ کے پیغمبر نے بھیجا، وہ بھی دوران سفر جب بھی جماعت کراتا سورہ اخلاص پڑھتا. جب اللہ کے پیارے پیغمبر کو اس کی خبر دی گئی تو آپ نے بتایا اس سے پوچھو ایسا اس نے کیوں کیا. صحابی نے یہی جواب دیا لأنہا صفت الرحمن، کیونکہ یہ صفت، یہ صورت رحمان کی صفت ہے اور مجھے اس سے محبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حبک، تو نے اس سورہ سے محبت کی رحمان کی صفات کی بنا پر، تو اللہ کا محبوب بن چکا، تو اس سے اللہ محبت کرنے لگا. تو یہ اسماء و صفات سے
تعلق قائم کرنے کے نتائج. ہماری زندگیوں میں یہ چیز کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن رحمان کی اسماء، رحمان کی صفات، ان سے یہ تعلق ہونا چاہیے. اور یہ تعلق کیسا؟ لفظی اور معنوی. الفاظ، ان کے معنی اور ان معانی کے مطابق اپنا عقیدہ قائم کرنا. یہ کتاب توحید. چنانچہ یہ کتاب توحید چلا، اور کس شان سے چلا. کم از کم ایک نقطہ تو آپ سمجھ لیں. صحیح بخاری کا کتاب توحید پڑھنے والے اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ قرآن اور حدیث دونوں کا ایک ہی مدلول ہے. تمام اسماء و صفات میں اوپر قرآن کی آیت ہے، نیچے 1 2 3 4 حدیثیں ہیں، اور جو مدلول قرآن کا ہے وہی مدلول احادیث کا ہے. بڑی ایک رہنمائی آپ کو ملے گی کہ قرآن و حدیث دونوں کا ایک ہی مدلول. آپ پڑھ کے دیکھیں، بار بار پڑھیے. اور پھر آخری یہ باب آ گیا، باب قوله تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. جو اللہ تعالیٰ کے فرمان پر قائم ہے، ہم قیامت کے دن کے حساب کے لیے عدل کا میزان قائم کریں گے. یہ آخری باب جو ہے وہ آ گیا. ٹائم ہو گیا. ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا میزان قائم کریں. یہ باب بھی تو مذہب سلف کو آشکارا کرنے کے لیے، یہ باب بھی ایک بدعت کی تردید کے لیے. ایک گمراہ فرقہ معتزلہ، اہل عقل پسند لوگ اللہ کے میزان کو نہیں مانتے. ان ہر وہ چیز جو عقل کے خلاف ہو اس کا وہ انکار کرتے. جیسے اسماء و صفات کے باب میں ان کا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ کی صفات کا انکار کرو. ذات پر حق ہے، صفات حق نہیں. جو صفات ہیں ان کو اس ذات کے ساتھ متصف کرو گے، اس ذات کو ان صفات کے ساتھ، تو اس ذات کی تجسیم لازم آئے گی. اگر کہو گے وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھوں کو ثابت کرو گے، تجسیم لازم آئے. لہذا ذات کو مان لو، صفات کا انکار کر دو. اس طرح میزان کا انکار کر دو کہ یہ میزان اعمال کیسے تولے گا؟ یہ اعمال تو آراد ہیں. نماز کو کوئی تول سکتا ہے؟ روزے کو کوئی تول سکتا ہے؟ تو پھر یہ میزان ان اعمال کو کیسے تولے گا؟ اللہ کے یہ صراط، پورے صراط کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو حدیث میں اس کی مواصفات ہیں، ادق من الشعر وحد من السیف، کہ یہ بال سے بڑھ کر باریک اور تلوار سے زیادہ کاٹنے والا، اور پھر وہاں اندھیرا ہوگا. تو یہاں تک گزرنا کیسے ممکن ہوگا؟ گزرنا ناممکن ہے کسی کے لیے بھی. یہ معتزلہ، ان کی موشگافی، ان کا مذہب عقل ہے. عقل کو وحی پر مقدم کرنا. وحی کہتی ہے ارواح پہلے پیدا ہو چکی، سارے انسانوں کی روحیں پیدا ہو چکی. وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. روح ایک عرض ہے، اور روح کو اٹھانے والا جسم ہے. جسم کے بغیر عرض کیسے قائم ہو سکتی؟ خلق ارواح کے تمام کتاب و سنت کے نصوص کا انکار کرتی. یہ اہل عقل کا منہج. تو معتزلہ نے یہاں میزان کا انکار کیا. امام بخاری رحمہ اللہ، چونکہ ان کا اول مقصود جو ہے وہ احقاق حق ہے، اس دین کو پاک صاف کرنا باطل کی الغار سے، مبتدعین کے حملوں سے اور ان کے دسائس اور شبہات سے. اور یہ تمیز ایک ایسا تمیز ہے جو سب سے بڑے شرف کی علامت ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے اہل یمن کی بڑی تعریف کی، الایمان یمان والفقہ یمان. اور ایک حدیث میں والحکمت یمانیت، ایمان تو یمن کا ہے، فقہ بھی یمن کی ہے، حکمت بھی یمن کی ہے. آپ نے تعریف کی، اور اس تعریف کے کئی اسباب ہیں. ان میں سے ایک سبب یہ ہے
مسند احمد میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ انی اجد نفس الرحمن تلقاء الیمن، میں یمن کی طرف نفس الرحمن کو پاتا ہوں، یمن کی طرف نفس الرحمن کو پاتا ہوں۔ نفس سے کیا مراد ہے؟ نفس فا کے فتح کے ساتھ، جس کی جمع انفاس ہے، ایک نفس سکون فا کے ساتھ جس کی جمع نفوس ہے، اور یہ ہے نفس بفتح الفا جس کی جمع انفاس ہے۔ انفاس سے یہاں کیا مراد؟ کچھ لوگ اس حدیث کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ محدثین نے بھی صفات میں تعویلیں کی جیسے کہ یہاں کی، حالانکہ تعویل نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نفس کا سیدھا معنی نفس ہے، سانس ہے، جمع انفاس ہے، جس کا معنی یوں ہونا چاہیے رحمان کی سانس یمن کی طرف پاتا، لیکن نہیں، یہ معنی جہل ہے۔ اللہ کی صفت یہاں مقصود ہے۔ نفس کا ایک معنی اور بھی ہے، اور وہ ہے زائل کرنا، دور کرنا۔ مصدر ثانی نفس ينفس تنفیسا ونفسا، نفس ينفس تنفیسا ونفسا۔ تنفیس کا معنی زائل کرنا۔ من نفس عن اخیہ کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، حدیث موجود۔ جو اپنے کسی مومن بھائی کی دنیا کی ایک تکلیف کو زائل کرے گا، اللہ اس کی قیامت کی تکلیفیں زائل کر دے گا۔ یہاں نفس کا معنی یہی ہے۔ نفس الرحمان یمن کی طرف ہے، انہیں اہل یمن کا سب سے بڑا میزہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے دین کے دفاع کا کام لے گا۔ دین پر ہونے والی حملوں کو، بدعات کو یہ لوگ دور کریں گے، زائل کریں گے، اور دین کو پاک صاف کریں گے۔ اور یہ سب سے پسندیدہ منہج ہے، دین کو بچانا اور دین کی پاکی اور دین کی ستھرائی اور دین کا نکھار، اس کو ہمیشہ قائم رکھنا۔ اور یہ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں پورا جا بجا مختلف ابواب، مختلف گمراہ فرقوں کی تردید، کتاب التوحید مکمل گمراہ فرقوں کا رد ہے۔ اور یہ آخری باب وزن اعمال کا یہ بھی گمراہ فرقوں کو رد ہے۔ دو قسم کے فرقے، ایک معتزلہ کا جو میزان کا انکار کرتے، وہ کہتے ہیں عقل نہیں مانتی کہ میزان اعمال کو تولے، اعمال کا جسم نہیں ہے، جسم کے بغیر کسی چیز کو کیسے تولا جا سکتا۔ اور دوسرا ایک فرقہ تھا جبریہ کا، وہ کہتا ہے کہ انسان مجبور محض ہے تقدیر کے آگے، جو تقدیر میں لکھا ہے وہ کر رہا ہے، اچھا کرے برا کرے وہ مجبور ہے، اچھا کرے گا کوئی صلہ نہیں، برا کرے گا کوئی سزا نہیں، کیونکہ مجبور ہے۔ جیسے ایک راشے کا مریض ہو تو اس کا ہاتھ خود بخود کانپتا رہتا، ہوا چلے درختوں کے پتے خود بخود ہلتے ہیں، ہلنے پر مجبور ہیں، ان کا اختیار نہیں۔ امام بخاری نے یہ باب قائم کر کے ان کی تردید کی ہے کہ پھر وزن اعمال کا مقصد کیا ہے، پھر اللہ اعمال کو کیوں تولے گا، ایک پلڑے میں نیکیاں ایک میں گناہ کیوں تولے گا؟ پھر جزا اور سزا کے لیے۔ انسان اگر مجبور ہے محض تو اس تولنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ تولنا اخروی حساب کے لیے، جزا اور سزا کے لیے۔ تو یہ ایک ہی باب دو گمراہ فرقوں کی تردید، ایک معتزلہ دوسرا جبریہ، جو انسان کو تقدیر کے آگے مجبور محض مانتے۔ ہاں انسان تقدیر کے آگے مجبور محض ہے، لیکن کچھ امور میں اس کو اختیار دیا گیا، دین کے تعلق سے وہ مختار ہے، حق قبول کرے گمراہی قبول کرے، انسان کو اختیار ہے۔ جو قبول کرے گا وہ اللہ کی مشیت سے کرے گا، لیکن اختیار ہے اس کا۔ مگر کچھ امور ایسے ہیں جن میں مجبور محض ہے۔ کب پیدا ہوگا؟ جب اللہ چاہے گا، کب مرے گا؟ جب اللہ چاہے گا، اور یہ سب تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اس کا پیدا ہونا اپنے اختیار سے نہیں، اس کا مرنا اپنے اختیار سے نہیں، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، کتنا جیے گا، جو تقدیر میں لکھا ہے اس کے مطابق وہ کرے گا، مجبور ہو کر کرے گا، اس کے اختیار میں نہیں۔
لیکن دین کا معاملہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا، ہم نے راستے دکھائے ہیں، چاہے تم جنت کا راستہ چن لو اور چاہے جہنم کا راستہ چن لو۔ تو اس طرح یہ آخری باب وزن اعمال کا امام بخاری رحمہ اللہ نے قرآن کی آیت سے استدلال کیا اور پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سے۔ جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میں نے بیچ سے بہت سے مباحث چھوڑ دیے ہیں اختصار کے لیے، اب یہ آخری حدیث، اس میں وزن اعمال ہی کا ذکر، دو کلمے اللہ کو بڑے پیارے، زبان پر ہلکے اور کل میزان میں بڑے بھاری ہوں گے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو ان دو کلموں کا میزان میں بھاری ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ میزان حق ہے، اعمال تلیں گے اور نتیجے برآمد ہوں گے، بلکہ قیامت کی سب سے خطرناک گھاٹی وزن اعمال کی۔ اللہ تعالیٰ اعمال کو تولے گا اور یہیں سے جنت اور جہنم کے گروہ اور قافلے روانہ ہوں گے۔ اور جو ہم نے بات جہاں سے شروع کی تھی کہ امام بخاری کی صحیح کا مبنی دو چیزیں، ایک اخلاص کی حفاظت انما الاعمال بالنیات، دوسرا وحی کا باب قائم کر کے یہ نصیحت دی ہے ہر عمل اللہ کی وحی کے مطابق ہو۔ اختتام اسی موضوع پر ہو رہا ہے، ہر عمل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ اور جتنے امور ہیں ان دو چیزوں پر ہو، اخلاص کے ساتھ ہو اور وحی کی مطابقت کے ساتھ، ورنہ کل قیامت قائم ہوگی۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا میزان قائم کر دیں گے، اس میزان میں اعمال کو تولیں گے اور یہ میزان صرف ان نیکیوں کو تولنے کے قابل قرار دے گا جو نیکیاں ان دو شرائط پر ہوں گی، ایک اخلاص پر، دوسرا اللہ کی وحی کی موافقت اور مطابقت پر۔ جو عمل اخلاص سے خالی ہوگا میزان اس عمل کو مسترد کر دے گا، اور جو عمل اخلاص پر تو ہو مگر سنت کی مطابقت سے خالی ہو میزان اسے بھی رد کر دے گا۔ ختم، کیا باقی بچے گا؟ کتنے اعمال بچا سکو گے؟ ہم تو ریاکاری کے خوگر۔ تو یہ شروع میں یہ درس دیا، نیت کی حفاظت کر لو، ہر عمل اللہ کی وحی کے مطابق بنا لو، ورنہ حساب کی گھڑی قریب ہے، میزان قائم ہوگا اور میزان میں اعمال کی گنتی نہیں بلکہ اعمال تولے جائیں گے ان دو معنوی خصائص کے ساتھ، اخلاص کی حفاظت اور سنت کی مطابقت۔ اور آپ جانتے ہیں صاحب میزان کون ہوگا؟ حذیفہ بن یمان کی روایت ہے، ان کی موقوف روایت ہے، لیکن یہ موقوف روایت حکماً مرفوع ہے، کیونکہ اس قسم کی بات کوئی شخص اپنی رائے سے نہیں کر سکتا، حکماً مرفوع ہے۔ مانیں کہ صاحب المیزان ہے جبریل علیہ السلام، جس فرشتے کی میزان پر ڈیوٹی ہوگی وہ جبریل امین ہے۔ اللہ اکبر، کتنے لوگ کامیاب ہوں؟ جبریل امین آپ کے عمل کو چیک کریں گے اور چیک کر کے میزان میں ڈالیں گے۔ اور جبریل کون ہے؟ صاحب وحی، امین وحی۔ اس سے زیادہ دین کو جاننے والا کون ہے؟ ہمارا جو عمل دین کے خلاف ہوگا، جبریل امین ان کو اس کی پوری معرفت، وہ عمل وزن کے قابل ہو گئی، تو یہ میزان کو صلاحیت حاصل ہوگی۔ اس عمل کو تولے گا جو اخلاص کے ساتھ ہو، اس عمل کو نہیں تولے گا جو اخلاص کے خلاف ہے۔ رب سمین، صحیح بخاری کی حدیث، لا یدن عند اللہ جناح بعوضہ، قیامت کے دن بہت سے موٹے اور بھاری بھرکم لوگ لائے جائیں گے، انہیں میزان میں رکھا جائے گا اور ان کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ سب برباد، سب دنیا کی تگ و دو لا حاصل، موٹے بھاری بھرکم ہیں مگر ان کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ صحابہ بعض اوقات ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر ہنستے اور مذاق اڑاتے۔ ایک بار پیغمبر علیہ السلام بھاپ گئے،
فرمایا کہ لہما اثقل فی المیزان من احد، جن ٹانگوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہو، کل یہ ٹانگیں اللہ کے میزان میں ڈالی جائیں گی اور احد پہاڑ سے بھاری ہوں گی. یہ ہے میزان. تو چیزوں کو تولے گا ان کے حقیقی وزن کے ساتھ نہیں، بلکہ ان صفات کے ساتھ. یہ بندہ کتنا مخلص تھا اور یہ بندہ کتنا اللہ کے پیغمبر کی سنت سے محبت کرنے والا تھا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابہ کہتے ہیں کہ کان اقرب الناس من النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیا ودلدا وسنتا، سب سے زیادہ اللہ کے پیغمبر کی مشابہت کرنے والے ابن مسعود تھے. عبادات میں تو سبھی کرتے تھے، مگر ان کی خواہش یہ ہوتی کہ اللہ کے پیغمبر کی طرح چلیں، اللہ کے پیغمبر کی طرح بیٹھیں، اللہ کے پیغمبر کی طرح اٹھیں. ان امور میں آپ کی اطاعت فرض نہیں، مگر یہ چاہتے تھے کہ میں ان سارے امور میں بھی اللہ کے پیغمبر کا تشبہ اختیار کروں. اللہ کے پیغمبر کی طرح مسکرایا کرتے. تو ہدین بدل و سمتا، سب سے بڑھ کر ابن مسعود اللہ کے پیغمبر کی مشابہت اختیار کرنے والے. یہ معنوی طاقت ہے. دنیا کا ترازو ہر چیز تولتا ہے اس کے وزن کے ساتھ. قیامت کا ترازو ہر عمل کو تولے گا عمل کی جو ہے وہ مقدار کے ساتھ نہیں، بلکہ عمل کے معیار کے ساتھ. اور معیار دو چیزیں ہیں، ایک اخلاص کی حفاظت، دوسرا پیارے پیغمبر کی سنت کی مطابقت. تو یہ دو اذکار لازم پکڑ لو. حبیبتان للرحمن، یہ دونوں اذکار رحمان کو محبوب ہیں. تو جو چیز رحمان کو محبوب ہو ہمیں محبوب نہیں ہونی چاہیے، ہم بھی اس سے محبت کریں. اس لیے چلتے پھرتے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ کلمات بار بار دہراؤ، بڑا ان کا اجر ہے. رحمان کو محبوب ہے، زبان پر ہلکے اور کل اللہ کے میزان میں بڑے بھاری ہوں گے، بڑے بھاری ہوں گے. یہ دو کلمات نبی علیہ السلام کی ایک حدیث، لا نقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس. اگر میں ایک دفعہ یہ ذکر کر لوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ ایک بار کا ذکر مجھے محبوب ہے ہر اس چیز سے جس چیز پر سورج کی دھوپ پڑتی ہے. یعنی پورے کائنات سے. ایک بابا جی لاٹھی ٹیکتے دیکھتے اللہ کے پیغمبر کے پاس ہے، زبان موٹی ہو گئی، حافظہ ساتھ چھوڑ گیا، کوئی جامع بات بتا دیجیے، جامع ذکر بتا دیجیے جس کو پڑھنے لگا. فرمایا کہ ہاں 5 کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور 5واں ولا حول ولا قوت الا باللہ. آپ نے دہرا دیا. بابا جی نے کہا مجھے ذرا دہرانے کا موقع دیجیے. اس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی انگلیوں سے جو ہے وہ ان کلمات کو دہرایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. مٹھی بند ہو گئی، پھر مٹھی کو کھولا نہیں، بند ہی رکھا. عربی تھا، عربیوں میں جرت ہوتی. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانچوں باتیں میرے رب کے لیے ہیں، میرے لیے کیا ہے؟ فرمایا تم بھی لے لو. اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی ورزقنی. 5 چیزیں بتا دی. یا اللہ مجھے بخش دے، مجھے عافیت دے، مجھ پر رحم فرما، میری کوتاہیاں پوری کر دے، مجھے روزی عطا فرما دے. یہ 5 چیزیں بابا جی نے کہا مجھے ذرا دہرانے دو. اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی ورزقنی. یہ مٹھی بند ہو گئی، اسی طرح کھڑا ہو گیا. مٹھی بند ہے دونوں، اسی طرح کھڑا ہو گیا اور وہاں سے روانہ ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما ھذا فقد ملا یدیہ بالخیر. یہ بابا جی خالی ہاتھ آئے تھے لیکن خیر کے خزانے بھر کر یہاں سے روانہ ہو چکے. ان کی مٹھیاں خیر کے خزانوں سے بھر چکی ہیں. تو یہ اللہ کی اذکار سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. صحیح مسلم نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ صبح کو اٹھ کر 100 دفعہ سبحان اللہ وبحمدہ کہہ دے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، خواہ وہ گناہ زمین پہ موجود پانی کے برابر کیوں نہ ہو. زمین میں خشکی کم ہے اور پانی زیادہ ہے، اتنے گناہ کیوں نہ ہو، 100 دفعہ یہ کلمات کہہ دے اللہ سارے گناہ معاف کر دے. نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ مدینہ میں جا رہے تھے، ایک درخت دیکھا سوکھا ہوا، سوکھے پتے. اس درخت کو آپ نے دیکھا اور سوچا کہ اس درخت کے تعلق سے صحابہ کو
کچھ علم دے دیا جائے، کچھ ان کو نصیحت دے دی جائے۔ آپ درخت کے پاس جا کے رک گئے، ہاتھ میں چھڑی تھی، درخت پہ ماری، پتے جھڑ گئے، شاخ کے پتے جھڑ گئے۔ صحابہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا یہ عمل عبث نہیں، ابھی کو علم ہمیں ملے گا، علم نافع ملے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے دیکھا درخت کے پتے کیسے جھڑے؟ عرض کیا کہ جی ہاں۔ فرمایا کہ میں کچھ کلمات ایسے جانتا ہوں اگر تم پڑھنے لگو تو درخت کے پتوں کی طرح تمہارے گناہ جھڑ جائیں، جس طرح یہ شاخ پتوں سے خالی ہو چکی تم گناہوں سے خالی ہو جاؤ۔ ایسے کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 اذکار۔ تو یہ شریعت کا ایک بڑا جو ہے وہ گراں قدر تحفہ ہمارے لیے، ان اذکار کی صورت میں ہر وقت پڑھو، وضو ہے تو پڑھو، بے وضو ہو تو پڑھو، چل پھر رہے ہو تو پڑھو، لیٹے ہو تو پڑھو، بیٹھے ہو تو پڑھو، حتیٰ کہ خاتون کو غسل کا عرصہ ہے تو پڑھے، ایک مرد کو جنابت کا عرصہ ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ کوئی ایسا وقت نہیں، کوئی ایسی گھڑی نہیں کہ یہ ذکر پڑھنا ناجائز، نہ مسجد جانے کی شرط ہے، نہ قبلے کی شرط ہے، نہ وضو کی شرط ہے، کوئی بھی نجاست ہے، صغیرہ ہو کبیرہ ہو، پڑھ سکتے ہو۔ یہ شریعت کا ایک عطیہ اور ایک تحفہ ہے۔ میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ باب اور متعلقات اتنے وسیع ہیں کہ اس کے لیے کئی مجالس درکار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جو بچیاں فارغ التحصیل ہو رہی ہیں، یا اللہ میدان عمل میں ان کے سینوں کو علم نافع کے لیے کھول دے، عمل صالح کے لیے کھول دے، ان کو توفیق دے جو علم حاصل کیا ہے آگے اس علم کو پھیلائیں اور پہنچائیں، تاکہ ایک ایک چراغ سے 100 چراغ جلتے جائیں اور یہ جو تاریکیاں چھٹتی جائیں، جو ظلمات ہیں اور تاریکیوں کا راج ہے، یہ کائنات منور ہو جائے اس علم سے، قال اللہ اور قال الرسول کی برکات سے۔ والتوفیق بید اللہ تعالی۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ عورت کے پردے کو، چہرے کے پردے کو یہ واجب نہیں سمجھتے، اس کی وجہ کسی نے کہا؟ یہ سوال کیا ہے کہ خاتون کے چہرے کے پردے کو ہم واجب نہیں سمجھتے، یہ بالکل غلط نسبت ہے، بلکہ عورت کے چہرے کا پردہ واجب ہے۔ اور اس تعلق سے ہماری 2 کتابیں ہیں جو الحمدللہ مارکیٹ میں موجود ہیں۔ ایک کتاب کا موضوع عورت کے ہاتھوں اور چہرے کا پردہ، اس میں 20 دلائل موجود ہیں جو عورت کے ہاتھوں اور چہرے کے پردہ کے تعلق سے۔ دوسری کتاب کا موضوع عورت کے جو محارم رشتہ دار ہیں ان کے سامنے عورت کا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ عام طور پہ گھروں میں عورتیں لباس پہنے پھرتی ہیں اور بعض اوقات وہ لباس بڑا بے حیائی پر ہوتا ہے کہ اپنا ہی ہے، اپنا باپ ہے، اپنا بھائی ہے۔ نہیں، گھروں میں محارم کے سامنے ایک خاتون کا لباس کیسا ہونا چاہیے، یہ 2 کتابیں موجود ہیں الحمدللہ، یہ منگوا کر آپ پڑھیں۔ ہمارا موقف یہی ہے کہ عورت کے چہرے کا اور ہاتھوں کا پردہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔